بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریا جسے اردو اور عربی میں شام کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں جس شام کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہے، اس ملک شام میں آج کے وقت کے سیریا، فلسطین، اسرائیل، جارڈن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام پر روم کی عیسائی سلطنت کا قبضہ تھا، جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں مسلمانوں نے فتح کیا، اور تب سے لے کر پہلی عالمی جنگ یعنی فرسٹ ورلڈ وار تک شام خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کے زیر اقتدار مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پہلی عالمی جنگ میں خلافت عثمانیہ کی شکست ہوئی، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ شروع ہوئی اور اس قدیم شام کو بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، تو موجودہ سیریا فرانس کے قبضے میں آیا۔ فرانس کے قبضے میں آنے کے بعد سیریا کی عوام نے آزادی کی تحریک یعنی موومنٹ چلائی۔ پھر فرانس نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ ان کو آپس میں لڑا دو۔ فرانس نے مسلمانوں کے مقابلے میں وہاں کے اقلیت یعنی مائنورٹی کمیونٹی کو علوی نصیری فرقے کی اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر حکومت قائم کروا دی۔ آپ کو بتا دوں کہ علوی نصیری شیعہ کا ایک فرقہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بنا پر تمام شیعوں اور سنیوں کے نزدیک علوی نصیری کافر اور خارج اسلام ہے۔ پھر تمام نصیریوں کو اور قوم پرست کردوں کو بھی فوج میں شامل کیا گیا۔ اس طرح سیریا کی حکومت میں ایک ایسی فوج وجود میں آ گئی جس کی میجورٹی نصیریوں اور کردوں کی تھی۔ پھر اصل کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ناظرین اکرام دھیان سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ 1963 میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی تو سیریا کا اس وقت کا فوجی جنرل حافظ الاسد یعنی بشار الاسد کا باپ تھا، جو کہ نصیری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بظاہر تو اسرائیل کے خلاف لڑ رہا تھا، مگر اس نے سیریا میں گولان کی اہم ترین پہاڑیوں پر قبضہ کرنے میں اسرائیل کی مدد کی۔ اسرائیل کو گولان چاہیے تھا اور سیریا میں ایسی حکومت جو وہاں کے مسلمانوں کو کچلنے کا کام کرے۔ اس کے لیے 1970 میں سیریا کی 5% والے نصیریوں کا نمائندہ حافظ الاسد کو عالمی طاقتوں کی مدد سے اقتدار پر قابض کروایا۔ پھر اس نے سیریا پر اسلام دشمن قانون لاگو کرنے شروع کر دیے اور اپنے مخالفین مسلمانوں کا قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سال 2000 میں بشار الاسد اقتدار میں آیا۔ بشار الاسد کو مسلمانوں کے قتل عام کی یہ روایت اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ اب یہاں سے بشار الاسد کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے اس نے جو ظلم و زیادتی کی پہاڑ توڑی سنیوں کے اوپر، اس کو دھیان سے دیکھیے، دھیان سے سنیے۔ 2011 میں جب ٹونسیا سے حکومت کے خلاف عوام میں بیداری یعنی اویئرنیس کے نام پر لہر کا آغاز جو ہوا، تو عرب ملکوں میں کئی دہائیوں سے قابض حکمران کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور عوامی احتجاج شروع ہو گئے، جس کو سید قطب اور حسن البنا کی تنظیم اخوان المسلمین نے اپنے لیے کیش کرایا اور ان کو اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اسی کے نتیجے میں وہ مصر میں اپنی حکومت یعنی مرسی کی حکومت قائم کرائی۔ اسی عوامی بیداری کو ایک خوبصورت نام دیا گیا یعنی عرب بہار، جس کو عرب اسپرنگ بھی کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹونسیا اور لیبیا اور مصر کی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو سیریا کے عوام کو بھی اخوان المسلمین کی بدولت ہمت ملی اور مارچ 2011 کو سیریا پر کئی دہائیوں سے قابض حکومت کے خلاف سیریا کی عوام نے دمشق میں پہلا احتجاج کیا۔ پھر چند ماہ میں حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا یہ آگ اس زور شور سے پھیلی کہ پورے سیریا کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب عوام کا غصہ و غضب پروٹیسٹ سے موومنٹ میں تبدیل ہوا تو بشار الاسد کی فوج میں موجود سنیوں نے الگ ہو کر
احرار الشام یعنی فری سیرین آرمی کے نام سے گروپ بنایا اور عوام کے ساتھ مل کر حکومت بدلنے کی موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ پھر اسدی حکومت کی فوج اور فری سیرین آرمی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جب اسد کی فوج کمزور پڑنے لگی تو ایران جو کہ بشار الاسد کو کافر مانتا تھا، پھر بھی ایران نے حزب اللہ کو اشارہ کیا اور وہ اپنا لشکر لے کر لبنان سے سیریا اسد کی مدد کو پہنچ گیا۔ حزب اللہ ایران کے سپورٹ سے بنائی گئی لبنان کی ایک پرائیویٹ آرمی ہے جو ایران کے اشارے پر ہی کام کرتی ہے۔ دوسری طرف ایران اپنے پاسدارانہ انقلاب یعنی ایرانی فوج کا حصہ کو اپنے 2 جرنیلوں کی سربراہی میں فری سیرین آرمی سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ پھر ایران میں سیریا کے مقدس مقامات کی حفاظت کے نام پر دنیا بھر سے بھرتیاں شروع کر دی۔ افغانستان سے فاطمیون نامی گروپ میں افراد کو بھرتی کیا گیا اور پاکستان سے زینبیون نامی گروپ کے لیے جنگجوؤں کو بھرتی کر کے ایران لے جایا گیا، جہاں ان کی ٹریننگ ہونے کے بعد سیریا میں اسد کی مدد کے لیے حکومت مخالف گروہوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ جبکہ فری سیرین آرمی کی مدد کے لیے القاعدہ کا ایک گروپ جبہت النصرہ آ گیا اور اسدی حکومت کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ پھر سیریا کے ہر شہر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ادلب و حلب جبہت النصرہ اور فری سیرین آرمی کے زیر اثر آ گئے۔ پھر اس لڑائی میں اس جنگ میں بہت سارے سنیوں کا قتل ہوا، بہت سارے سنی گھر سے بے گھر ہوئے، جو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں رسیہ کب کودا، امریکہ کا اپنا کیا فائدہ تھا، سعودی عرب کس کو سپورٹ کر رہا تھا اور قطر کس کو فنڈنگ کر رہا تھا، اور ترکی کو اس جنگ میں اترنے پر کیوں مجبور ہونا پڑا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔